بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کی اس نشست میں اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں چند ضروری گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ تعالی نے ہر گروہ کے لیے ایک خاص سمت اور جہت کو مقرر کر دیا۔ وَمُوَلِّيهَا، اور وہ گروہ اسی جانب اپنا رخ کرتا ہے، اسی جانب اپنا منہ موڑتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تم ایمان والے خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ بھلائی میں، خیر میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے جمع کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی ایک آیہ مبارکہ ہے جس کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ میں بہت سارے مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں،
لیکن جو مضمون زیادہ نمایاں طریقے سے اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تمہارا مقابلہ دوسروں کے ساتھ کسی اور میدان میں نہ ہو. مسابقت کا جذبہ تمہارے دل میں کسی اور حوالے سے نہ ہو، بلکہ وہ مقابلہ اور مسابقت کا جذبہ خیر اور بھلائی کے کاموں کے حوالے سے ہو. انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے، یہ قوت رکھی ہے، ہر انسان میں اللہ نے یہ حالت اور کیفیت رکھی ہے کہ انسان دوسرے انسانوں سے اثر قبول کرتا ہے. اور صرف انسان انسانوں سے اثر قبول نہیں کرتا، بلکہ کائنات، دیگر مخلوقات، چرند پرند، حیوانات، جانور، یہاں تک کہ جو چیزیں جمادات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان چیزوں سے بھی انسان اثرات قبول کرتا ہے. جانوروں، حیوانات کی، ہر جانور کی اپنا ایک مزاج، اپنی ایک خصوصیت ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہے. اور جو انسان اپنی زندگی میں جس جانور کے ساتھ اپنی زندگی میں تعلق اور معاملہ رکھتا ہے، ماہرین اور محققین کہتے ہیں کہ اس کا جو مزاج ہے وہ مزاج بھی انسان اپنے اندر سمو لیتا ہے، اس کا رنگ بھی اس پہ چڑھتا ہے، اس کا اثر بھی وہ قبول کرتا ہے. یہاں تک کہ سخت جگہوں کے اندر، پتھریلی زمینوں کے اندر جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس پتھر زمین کا، ان پہاڑوں کا، ان چٹانوں کی جو شدت اور سختی ہوتی ہے، وہ شدت اور سختی بھی انسان کے قلب اور دل پر اثر ڈالتی ہے. قرآن مجید میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ آپ کی خدمت میں آنے والے بعض دیہاتی لوگ ہوتے ہیں جو پتھروں میں اور پہاڑوں میں اور چٹانوں کے ساتھ ان کی زندگی وابستہ ہوتی ہے، تو ان چٹانوں کی جو سختی اور شدت ہے اس کا اثر ان کے دلوں پر بھی ہوتا ہے، اور وہ لوگ کفر اور نفاق کے معاملے میں شہروں میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ پتھر کے ساتھ ان کی زندگی جڑی ہوئی ہے. تو اس پتھر کی جو شدت ہے، سختی ہے، اس کا اثر بھی ان کے قلوب اور دل و دماغ پر پڑتا ہے. تو چیزیں جو ہیں کائنات پوری، اس کائنات میں ہر چیز میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے، اس کا اپنا ایک مزاج بنایا ہے، اس کا اپنا ایک رنگ بنایا ہے. تو انسان میں یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ قوت رکھی ہے کہ انسان کائنات کی ان تمام چیزوں سے اپنا اثر قبول کرتا ہے. ان چیزوں کے اثرات انسان کے وجود پر، روح پر، دل پر، دماغ پر مرتب ہوتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور اسلامی تاریخ کے نامور شاعر گزرے ہیں، جنہوں نے اصلاحی ادب تخلیق کیا. اصلاحی ادب تخلیق کیا، اپنی شعر و شاعری کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنے ادب کے ذریعے اصلاح کی ایک پیغام دیا، لوگوں کو اصلاح کی جانب لائے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شعر و شاعری کی زبان میں کہ ایک دفعہ میں گزرا، ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا، وہاں مٹی میں سے عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی. بڑی عجیب خوشبو جو ہے وہ اس مٹی سے مہک رہی تھی اور میرے دل و دماغ کو اور وجود کو معطر کر رہی تھی، اور ایک عجیب احساس اور کیفیت سے دوچار کر رہی تھی. جیسے کسی خوشبودار مقام پر جاتا ہے تو انسان عجیب طرح کا ایک لطف جو ہے وہ محسوس کرتا ہے.
ایک عجیب سرور کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے جو انسان پہ طاری ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس مٹی سے وہ عجیب طرح کی خوشبو مہکتی ہوئی محسوس ہوئی. تو میں نے وہاں سے کچھ ذرات اس مٹی کے اٹھائے اور اپنی ہتھیلی میں رکھے. تو وہ قریب ہوئے تو مزید خوشبو مہکنے لگی. میں نے اس مٹی کو مخاطب کیا اور خطاب کر کے کہا کہ تو کس علاقے کی کستوری یا خوشبو ہے کہ تیرے اندر سے اتنی خوشبو جو ہے وہ مہک رہی ہے کہ میرے دل اور دماغ کو معطر کر رہی ہے. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مٹی نے میری یہ بات سنی تو پھر مٹی نے جواب دیا. جیسے شعراء کا انداز ہوتا ہے کہ جواب انہی کا ہوتا ہے لیکن وہ جوڑتے اس کو مٹی کے ساتھ ہیں. تو اس مٹی نے مجھے جواب دیا کہ میں تو وہی حقیر مٹی ہوں جو لوگوں کے پاؤں کی تلے روندی جاتی ہوں. میں کوئی کستوری یا خوشبو نہیں ہوں، لیکن خوشبو مجھ سے اس لیے مہک رہی ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پھولوں کی صحبت اٹھائی ہے، پھولوں کی مجلس میں رہی ہوں، کچھ عرصہ میرا پھولوں کے ساتھ تعلق رہا ہے. تو اس تعلق کا اثر جو ہے میں نے قبول کیا اور میں بھی مہکنے لگی ہوں. مجھ سے بھی یہ خوشبو جو ہے وہ پھوٹنے لگی ہے. تو اثر قبول کرنا، اثر لینا، یہ چیز طاقت اللہ نے سب سے زیادہ انسان میں رکھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اثرات قبول کرتا ہے. چیزوں کے اثر، دوسرے انسانوں کا اثر، کائنات کی باقی جو مخلوقات ہیں، کائنات کی باقی جو جمادات ہیں، باقی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں. ایک چیز یہ. اور دوسری چیز جس کو اللہ تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں جو میں نے پڑھی ہے اس میں بیان فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ دوسرے انسانوں میں جو اثر لینے کی چیز ہوتی ہے، دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، مشاہدہ کرنے کی چیز ہوتی ہے، متاثر ہونے کی چیز ہوتی ہے، رشک کرنے کی چیز ہوتی ہے، وہ مال اور دولت نہیں ہوتی، وہ خیر اور بھلائی ہوتی ہے. ہر انسان کی زندگی میں اللہ نے دونوں پہلو رکھے ہوتے ہیں. خیر بھی موجود ہوتا ہے، شر بھی موجود ہوتا ہے. کسی کے اندر خیر کا پہلو غالب ہوتا ہے، شر کا پہلو دبا ہوا ہوتا ہے، اور کسی کے اندر شر کا پہلو غالب ہوتا ہے، خیر کا پہلو دبا ہوا ہوتا ہے. کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو سراپا شر ہوتے ہیں، اور کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو سراپا خیر ہوتے ہیں. مکمل طور پر خیر کا مجموعہ، مکمل طور پر خیر کا مجموعہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. مکمل طور پر شر کا مجموعہ شیطان اور ابلیس تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. ہر انسان میں اللہ نے یہ دونوں چیزیں تناسب سے رکھی ہوتی ہیں. انسان کو تعلیم اور تلقین یہ ہے کہ تم اپنے خیر کے پہلو کو غالب کرو، شر کے پہلو کو دباؤ، کم کرو. تمہاری زندگی کے اندر خیر غالب ہو. فرشتہ بننا انسان کے بس اور اختیار میں نہیں ہے کہ شر کو انسان اپنی زندگی ہی سے نکال دے، شر کو زندگی سے ختم کر دے. اپنے اندر سے بالکل برائی کا جذبہ، برائی کی خواہش، یہ سب چیزیں سرے سے انسان اپنی زندگی سے مٹا دے، یہ ممکن نہیں ہے انسان کی زندگی میں. لیکن تعلیم اور تلقین یہ ہے کہ شر اور خیر کے اندر اپنے وجود، اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنی روح، اپنی زندگی میں خیر کو غالب رکھو، شر کو دباؤ، کم کرو. جتنا کم کر سکتے اس شر کو کم کرو. اور انسان کو تلقین یہ ہے کہ دوسروں سے جو اثر تم نے قبول کرنا ہے، جو متاثر ہونا ہے، جو چیز تم نے اخذ کرنی ہے، جو چیز دوسروں میں تم نے دیکھنی ہے، وہ خیر اور بھلائی اخذ کرنی ہے، شر اور برائی اخذ نہیں کرنی. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اس چیز کا بڑا مقابلہ ہوتا تھا. ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے، چیک کرتے رہتے تھے. مال اور دولت کو چیک نہیں کرتے تھے، مال اور دولت پر نظر نہیں رکھتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مال اور دولت والے ہیں، میں ان کے اسباب کا کھوج لگاؤں.
کہ وہ کیسے مالدار ہوئے میں بھی اس طرح بنوں، اس چیزوں پر نہیں. وہ دوسروں پہ نظر رکھتے تھے، دوسروں کی زندگیوں کو ٹٹولتے تھے، کھنگالتے تھے، اس کا جائزہ لیتے تھے، اس کے اوپر توجہ اور دھیان دیتے تھے، اس خیال کے ساتھ اور اس نقطہ نظر کے ساتھ کہ یہ بھلائی کے کاموں میں کتنے آگے ہیں اور میں ان کے برابر کیسے پہنچ سکتا ہوں، یہ تقوی کے معاملے میں کتنے آگے ہیں اور میں ان کے برابر کیسے پہنچ سکتا ہوں. انہوں نے اپنے اندر خیر کی صفات کو کس قدر غالب کر رکھا ہے اور میں اپنے آپ کو خیر کی صفات میں ان کے برابر کیسے کر سکتا ہوں. یہ ایک مقابلہ، ایک دوسروں سے اثر لینا، ایک معاشرے کے اندر صحابہ اکرام کا جو معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا، اس کے اندر یہ چیز ایک بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتی ہے. غزوہ تبوک کا جو غزوہ تھا یہ بڑے سخت دور اور حالات میں غزوہ ہوا. 8ویں یا 9ویں ہجری میں یہ غزوہ ہوا اور اس میں مقابلہ جو تھا، تعاقب جس کا کرنا تھا، وہ اس دور کی سپر پاور رومی سلطنت، جس کا کی دھاک اور خوف جو ہے وہ اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ عربوں کے لیے اس چیز کا سوچنا ہی ناممکن تھا کہ ہم کبھی رومیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، روم کا کبھی ہم مقابلہ کر سکتے. ان کا تعاقب کرنا تھا، ان کے ساتھ مقابلہ تھا اور سفر دور کا تھا، موسم سخت تھا اور سخت موسم کے ساتھ ساتھ کھیتی پکی ہوئی تھی، کھجوریں جو ہیں وہ تیار تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر شخص نے نکلنا ہے، ہر شخص نے نکلنا ہے. افرادی قوت کی ضرورت ہے، وسائل کچھ بھی نہیں ہیں. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عام طور پر جنگوں میں معمول یہ ہوتا تھا، ترتیب اور حکمت عملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہوتی تھی جنگوں میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمت کی پہلے سے آگاہی نہیں دیتے تھے، بتاتے نہیں تھے کہ ہم نے کس جانب رخ کرنا ہے، اس چیز کو مخفی رکھتے تھے. یہ ایک ان کی جنگ کی ترتیب اور حکمت عملی ہوتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ تاکہ مخبری ہو کر پہلے سے اطلاع نہ پہنچ جائے. آخری وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو مخفی رکھتے تھے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک کا موقع ایسا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے سب صحابہ کو بتا دیا، اس کی شدت کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے کہ یہاں جو مسائل، مشکلات اور پریشانیاں پیش آئیں گی، حضرات صحابہ پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، پہلے سے ذہنی طور پر آمادہ رہیں. بتا دیا کہ ہم نے اس جانب رخ کرنا ہے. وسائل اور اسباب میسر نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر عام چندے کا اعلان فرمایا. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ مارکا اور غزوہ بڑا سخت درپیش ہے اور اس کے لیے وسائل، اسباب کچھ بھی میسر نہیں ہیں. آپ لوگ دل کھول کر جو جس چیز کا انتظام کر سکتا ہے وہ انتظام کرے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لی. دیگر صحابہ نے بھی، کسی نے سواری کی ذمہ داری اٹھا لی، کسی نے کھانے کی ذمہ داری اٹھا لی، کسی نے کوئی اور ذمہ داری جو تھی اس کو اٹھا لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں ہمیشہ یہ حسرت اور خواہش رہتی تھی کاش کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ حضرت ابوبکر سے آگے نکل جائے، میری زندگی میں مجھ سے کوئی ایسا عمل ہو جائے. وہی مسابقت کی جسے قرآن مجید کہتا ہے نا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. جذبہ مسابقت کا میدان کیا تھا، مسابقت کے جذبے کا محور کیا تھا، مرکز کیا تھا کہ جس کے اندر ان کے جذبہ مسابقت گھومتا تھا، جس کے گرد گھومتا تھا. صحابہ میں مالدار لوگوں کی کمی نہیں تھی، لیکن ان مالدار لوگوں کی طرح مالدار بننے کی خواہش کم لوگوں میں ہوتی. ان کے جذبہ مسابقت کا رخ مختلف تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی، حسرت رہتی تھی. اس وقت میرے حالات بہت اچھے تھے، غزوہ تبوک کے موقع پہ میرے مالی اور معاشی حالات بہت اچھے تھے
اور میرے دل میں یہ خواہش جو تھی اس کے پورا ہونے کی ایک سوچ پیدا ہو گئی کہ اس دفعہ اسباب اور انتظام ایسے ہو گئے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اپیل پر مال لے کر نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈھیر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے عمر، آپ کتنا مال لے کر آئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے کل مال کا آدھا حصہ لا کر اس اجتماعی کام پہ میں نے نچھاور کر دیا، آدھا مال لے آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت اچھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک گٹری باندھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابوبکر آپ کتنا لائے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں کل کا کل مال لے آیا، سارا مال لے آیا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابوبکر، تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی برکت چھوڑ کے آیا، ان کے نام کی جو برکت ہے وہ اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ سوچ لیا، اندازہ کر لیا کہ حضرت ابوبکر سے میں آگے نہیں بڑھ سکوں، اس لیے کہ ان کی جو سوچ کی انتہا ہے، جس جگہ وہ سوچتے ہیں، جس انتہا پہ وہ سوچتے ہیں، وہ نہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جو میدان تھا، جو مرکز اور محور تھا، وہ یہ خیر تھی، بھلائی تھی، اچھائی تھی، نیکیاں تھی، تقویٰ تھا، طہارت تھی، عبادات تھی، نوافل تھے، تو اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا تھا، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لگانا تھا۔ یہ چیزیں تھیں جن میں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے، اور جن میں ایک دوسرے کے معاملے میں مسابقت کا جذبہ جو ہے وہ ان کے اندر پورے طاقتور طریقے سے جوش مارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔